السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ میرے چینل پہ آئے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کو میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھ لیں کہ کیا ہمارے دل کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کو ہم کیسے پہچانیں؟ اللہ سے ہم کیسے باتیں کریں؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو براہ راست اللہ کی طرف ہمیں لے جائے تو ہم اللہ سے مانگنے والے ہوں اور ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں؟ تو وہ کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں؟ پیسے تو بہت گنتے ہیں روزانہ، اور سیاست کی باتیں ہی بہت ہوتی ہیں، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے آج یوں کر دیا۔ کاروباری باتیں ہی بہت ہوتی ہیں، پیسوں کے لین دین کی باتیں ہی بہت ہوتی ہیں۔ لیکن آج ہم ذرا سوچیں اس بارے میں کہ ہم اللہ کی بات دن میں کتنی دفعہ کرتے ہیں، یا اللہ کی بات تو چھوڑیں، اللہ کو ہم دن میں سوچتے کتنی دفعہ ہیں۔ تو آج میرا تھوڑا سا عنوان جو ہے وہ اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے، جو ہمارا جو کھانا پینا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا لین دین ہے، ہمارا سننا اور بولنا ہے، ان سب چیزوں میں ہمیں اللہ کا دھیان آ جائے اور ہم اللہ کو پہچاننے والے ہوں۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں اور سب کو ایمان و یقین ہے اس بات پر کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ اکیلے تنہا ہیں، اور اللہ نے ہی ہمیں بنایا، اور اللہ پاک ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو ہم سب کا ایمان و یقین ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا دھیان کتنا ہے، ہمیں اس کا دھیان دن کے اندر کتنی دفعہ آتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ کا دھیان آ جائے اور اللہ کو ہم پہچاننے والے ہوں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں اللہ کی تعریف نظر آئے گی، اللہ کی حمد و ثنا نظر آئے گی۔ دنیا کے اندر اللہ پاک نے جتنی مخلوق بنائی ہیں، ان سب میں سب سے بہتر مخلوق اللہ نے انسان بنایا، جیتا جاگتا انسان، یعنی کہ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیتا جاگتا روبوٹ، جو کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، اور چل بھی سکتا ہے، اور ہاتھوں سے کام بھی کر سکتا ہے۔ یہ جیتا جاگتا انسان اللہ نے ایک بنایا، ایک روبوٹ بنایا جو سوچ بھی سکتا ہے۔ تو اگر دنیا کے اندر انسان نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں دنیا کے اندر، اس پہ اگر ہمیں اللہ نظر نہ آئے تو انسان اپنے اندر خود غور کرے کہ اللہ نے انسان کو کیسا بنایا۔ چھوٹے سے بڑا کر دیا، چلنا نہیں آتا تھا چلنے والا بنا دیا، پکڑنا نہیں آتا تھا پکڑنے والا بنا دیا، صحیح طرح دیکھنا نہیں آتا تھا دیکھنے والا بنا دیا، صحیح طرح سننا نہیں آتا تھا سننے والا بنا دیا، بولنا نہیں آتا تھا بولنے والا بنا دیا۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا چلا گیا، اللہ نے اس کی صلاحیتوں کو بڑھا دیا۔ یہ خود بخود تو نہیں ہوا، انسان دنیا میں خود بخود تو نہیں آیا، خود بخود تو اس کی جوانی نہیں آئی، خود بخود تو بڑھاپا نہیں آ گیا۔ جیسے جیسے انسان بڑھتا چلا گیا، اللہ نے اس کی صلاحیتیں بھی بڑھا دی، سننے کی صلاحیت بڑھا دی، کھانے پینے کی صلاحیت بڑھا دی، سوچنے کی صلاحیت بڑھا دی، دیکھنے کی صلاحیت بڑھا دی، بولنے کی صلاحیت بڑھا دی، پکڑنے کی صلاحیت بڑھا دی، چلنے کی صلاحیت بڑھا دی۔ تو ہم اللہ کو پہچانیں،
آج کا میرا موضوع تھوڑا سا ہے ہی اسی بات کے اوپر، ایمان اور یقین کے اوپر، کہ اللہ کون ہے، اللہ کو ہم کیسے پہچانیں، اللہ کی طرف ہم کیسے رجوع کریں۔ میرے چینل پہ آپ آئیں تو اس کو میری ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں، میری اعمال سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں، تو میں اعمال سے ریلیٹڈ ویڈیوز اس لیے بناتا ہوں تاکہ لوگ اعمال کی طرف آئیں، لوگ عمل کی طرف آئیں، لوگ عمل کے ذریعے سے لینے والے ہوں۔ اس میں اللہ نے خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ یہ اپنی زندگی سے اگر مگر چونکہ چنانچہ نکال دیں، پوری 3 مہینے پہلے سے پلان بنا رہا ہوتا ہے انسان کہ یار یہ آئے گا میں یوں کروں گا، پیسے آئیں گے میں یوں کروں گا، فلاں چیز آئے گی میں یوں کروں گا، اور 3 مہینے بعد اس نے ایک کام کرنا ہوتا ہے۔ جب 3 مہینے پورے ہونے والے ہوتے ہیں تو کوئی ایسی رکاوٹ بیچ میں آ جاتی ہے کہ وہ انسان کا 3 مہینے کا پہلے کا پلان جو ہے وہ 3 منٹ کے اندر فیل ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو اچھا ہو جاتا، مگر یوں نہیں ہوا نا، اگر یوں ہو جاتا تو بہت اچھا ہو جاتا۔ تو یہ اپنی زندگی سے نکال دیں، یہ اللہ کے کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ اللہ پہ چھوڑیں یہ کام، یہ اگر مگر چونکہ چنانچہ یہ اپنی زندگی سے نکال دیں اور اللہ کو پہچانیں، اللہ سے لینے والے ہوں، اعمال بتائیں، اس اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ سے لے سکتے ہیں۔ نماز کا عمل ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں، اللہ سے لے سکتے ہیں۔ یہ نماز کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، الگ سے ٹاپک پہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ نماز کے اوپر۔ تو ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں۔ تو جو دنیا کے اندر اللہ نے بنائی ہیں چیزیں، ایک ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کے ذریعے سے بنوائی، اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ نے بنائی، وہ ہوتی ہیں قدرت کی چیزیں۔ مثال کے طور پہ آسمان ہے، آسمان اللہ نے بنایا، وہ قدرتی ہے۔ وہ زمین اللہ نے بنائی، قدرتی ہے۔ سورج اللہ نے بنایا، قدرتی ہے۔ چاند اللہ نے بنایا، قدرتی ہے۔ ستارے اللہ نے بنائے، قدرتی ہے۔ سمندر اللہ نے بنایا، قدرتی ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا، قدرتی ہے۔ جانور کو اللہ نے بنایا، قدرتی ہے۔ دنیا کے سارے سائنسدان مل جائیں، ایک مچھر کا پر بھی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ نے پورا مچھر بنایا، قدرتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کے ذریعے سے چیز بنوائی، ایک ہوتا ہے اللہ نے خود بنایا، وہ قدرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں، غور سے دیکھیں، اس میں ہمیں اللہ کی تعریف نظر آئے گی۔ آسمان کو اللہ نے کتنا بڑا بنایا، اتنا اس میں رنگ ڈالے، بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، تو اس میں اللہ کی حمد نظر آئے گی، اللہ کی تعریف نظر آئے گی۔ پھر بھی کچھ نظر نہ آئے تو پھر انسان اپنے اندر خود غور کر لے، کتنا چھوٹا تھا اور بڑا کر دیا۔ کچھ صلاحیت نہیں تھی، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا گیا اللہ نے اس کی صلاحیتیں بڑھانا شروع کر دی۔ اس کی چلنے کی صلاحیت بڑھ گئی، اس کی پکڑنے کی صلاحیت بڑھ گئی۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا گیا اللہ نے اس کی ہر چیز کو بڑھا دیا۔ تو یہ خود بخود تو نہیں ہوا، اس کو کرنے والے کون ہیں؟ اللہ پاک ہے۔ آج دنیا کے اندر یقین کریں، دنیا کے اندر صرف انسان کو چھوڑ کر اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے نا، انسان کو چھوڑ کر سب اللہ کی حمد و تعریف بیان کرتے ہیں، صرف انسان نہیں کرتا، جبکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ آج بڑے بڑے لوگ دنیا کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، حالات کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ان حالات کے تبصروں میں، دنیا کے تبصروں میں کچھ نہیں رکھا، صرف غیبتیں، چغلیاں، یہی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، اور ان کا تبصرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کے تبصرے کرو، اعمال کے تبصرے کرو، امت کو اعمال کی طرف لے کے آؤ، عمل کی طرف لے کے آؤ، یہ اصل چیز ہے۔
تو کوشش کریں کہ 24 گھنٹے کی زندگی اپنی بدلیں، ہر وقت اللہ کا دھیان کم سے کم ہمیں نصیب ہو، اللہ کا دھیان 24 گھنٹے ہمارے سامنے ہو۔ میں جھوٹ بولوں تو کیسے بولوں بھائی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں غیبت کسی کی کروں تو کیسے کر لوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں بھائی۔ میں کسی کی غیبت نہیں کر سکتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو یہ چیز ہے، تو ایمان کی سب کمزوری کی وجہ ہیں، جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، چغلیاں عام ہیں، اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ سامنے والا ہنس رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری ایمان کی کمزوریاں ہیں، اس کو ختم کریں، اپنی زندگی کو بدلیں، اللہ کا دھیان لے کر آئیں اپنی زندگی کے اندر، اللہ سے مانگنے والے ہوں، عمل کرنے والے ہوں، عمل کا شوق پیدا کرنے والے ہوں۔ میں اسی لیے ویڈیو عمل کی اس سے بناتا ہوں، عمل سے ریلیٹڈ، اعمال سے ریلیٹڈ بناتا ہوں ویڈیو، تاکہ ہمارے اندر ایک موٹیویشن آئے، ہمارا عمل سے لینے کا شوق پیدا ہو، عمل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ وہ آج ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا ہے عمل، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور جس کو پتہ ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ تو کوشش کریں وہ اپنی زندگی کو بدلیں اور اللہ کا دھیان لے کر آئیں، اپنے ایمان کو تھوڑا تازہ کریں، اپنے ایمان کو پختہ کریں، اپنے یقین کو صحیح کریں، دنیا سے ہٹا کے آخرت کی طرف اپنا یقین لے کر آئیں، مال سے ہٹا کے اعمال کی طرف اپنا ایمان و یقین لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بس تھوڑی سی بات آپ لوگوں سے کہنی تھی۔ تو کوشش کیا کریں کہ میری اس ویڈیو کو جو ہے نا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں، تاکہ اور لوگوں تک بھی میری یہ بات پہنچے، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ یا آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بات اچھی ہے، اگر اس تک پہنچے گی تو وہ بھی عمل کرے، تو ان کو بھی شیئر کریں۔ یہ بھی ایک دعوت ہے، ایک کیا آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کوئی بھی انسان آپ کی شیئر کرنے کی وجہ سے اس نے یہ ویڈیو دیکھی اور اس کی زندگی بدل گئی، تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔